بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم وقال تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیو عزیزو، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کرو، میں تمہارے مطالبے کو پورا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ فرمائش ہے، اللہ کی طرف سے یہ آفر ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری تمام ضرورتوں کو پوری کروں گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، یعنی اللہ کہاں ملیں گے، تو یوں کہو فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ قرآن نے دو جگہ ارشاد فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ پہلی آیات کا معنی یہ ہے کہ ہم رگے جان سے بھی قریب ہے، یعنی جو جان نکلتی ہے جس رگ سے، اس سے بھی ہم قریب ہے۔ جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو انسان زندہ نہیں رہتا، تو ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، یعنی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت تم اس الوداع کہنے والے مردے کو ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھتے ہو کہ اب یہ آخرت کی طرف سدھار جائے گا، ہمیں داغ مفارقت دے جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تو تمہارے مقابلے میں اس مردے سے زیادہ قریب ہے۔ اب ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے بیٹے موجود ہے، سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے وہ اپنے سسٹم میں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی یہ کر رہے ہیں کہ ان تمام سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اور ہمارا نظام تمہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جب نظر آ جائے گا تو پھر غیب ہی نہیں رہے گا، اور مسئلہ غیب کا ہے۔ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر ایمان لانا، اس کو غیب کہا جاتا ہے، اور اسی پر دار و مدار ہے، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری تمام ضرورتیں پوری کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے
جب مصر سے چلے ہیں اور مدین پہنچے ہیں، کئی دن کا فاقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ، اے میرے رب، بما انزلت، اللہ تو جو کچھ میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ علماء نے یہاں خیر سے مراد روٹی اور بوٹی لی ہے، اللہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، تو میرے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں دعا کی اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا پوری فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں آتی ہے، قصہ مختصر، قصہ بیان مقصود نہیں ہے، وہ پانی بھر کر جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ آج جلدی آ گئی، کہا کہ ایک مہمان ہے، کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، وہ جاتے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کی ایک دو وقت کی روٹی ٹھیک نہیں کی، بلکہ 10 سال تک کی روٹیاں ان کے لیے ٹھیک کر دی، یعنی 10 سال تک کھانے کا انتظام فرما دیا۔ اور صرف کھانا نہیں، روٹی کے ساتھ اللہ نے حضرت شعیب کی بیٹی بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، حضرت صفورہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنتے ہیں اور ان کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں، انہیں امن، سکون، چین عطا فرماتے ہیں، ان کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں، وہ اللہ آج بھی ہمارا رب ہے، آج بھی ہمارا خدا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 ہاتھ اٹھاتا ہے اخلاص و للہیت کے ساتھ، جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن میں انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا، وہ علاقہ آج بھی موجود ہے، عراق میں نینوا کے نام سے مشہور شہر آج بھی پایا جاتا ہے۔ پرانا شہر بابل آج بھی موجود ہے اور بابل کے کھنڈرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے بعد بار بار ان کو تنبیہ کی، لیکن قوم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت برا لگا، آپ کو دکھ ہوا کہ میں صبح شام اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ لوگ میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ظاہر بات ہے، نبی ہے، نبی کا کام یہ تھا، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور ناراض ہو کر چل دیے۔ جب آپ کے چلے جانے کے بعد عذاب کے آثار دکھائی دیے تو قوم نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی پکڑ فرمائی، جیسے قرآن کے 70ویں پارے میں وَذَنُّونَ، نون کا معنی مچھلی، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور ان کے پیٹ میں کئی دنوں تک زندہ رہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آکسیجن ہی نہیں ملے گا، جب آکسیجن نہیں ملے گا تو آدمی مر جائے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ آکسیجن کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ آکسیجن کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے ہی آکسیجن پیدا فرمایا ہے اور اس کو سبب بنایا ہے۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، سارے کے سارے اسباب یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو سبب اس میں رکھا ہوا ہے، جو طاقت رکھی ہوئی ہے، وہ امانت ہے۔ اگر اللہ ان کو روک دے، ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ چلیں۔ جیسے چھری میں اللہ نے طاقت رکھی تھی، وہ امانت تھی، لیکن حضرت اسماعیل
اسماعیل علیہ السلام پر مجال ہے کہ وہ چلنے لگے. اللہ نے منع کیا, خبردار تو نے اگر کاٹنے کا کام کیا تو یہ جو چیز ہم نے دی ہے کاٹنے کی صفت, یہ امانت ہے. تو ان کی طاقت نہیں تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے. یہی حال خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی. آگ میں جلانے کی صفت تو ہے لیکن امانت ہے, اللہ کہے گی تب جلائے گی. جب اللہ نے منع کر دیا کہ آپ نہیں جلائے گی, آگ کی کیا طاقت ہے کہ وہ جلائے, جس کو قرآن نے خود فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. پانی میں ڈبونے کی صلاحیت ہے, آج بھی ہے. میں اور آپ چاہے کتنے بڑے منصب پر ہو, ظاہریں ڈوب جائیں گے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پانی کو روک دیا, خبردار ہمارے موسیٰ کو اگر آپ نے ڈبویا تو, اس لیے کہ یہ امانت تھی. اللہ کی حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کہ پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا, ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. معلوم ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا نہیں, اللہ ہی کا تصرف ہے. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہوگا, اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, لیکن اللہ نے ان کو شعور دیا. اندھیرے تین اندھیریاں ہیں, خود سمندر کا اندھیرا ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, اور بھی کئی اندھیرے اندر شامل ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی بیان کرتے, اور یہ لا الہ الا انت, اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, سبحانک آپ کی ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, ظالم میں ہی ہو. علماء نے لکھا ہے اور تجربہ بھی ہے, سال ہر سال سے آج بھی مصیبت کے وقت کوئی اس کا ورد کرتا ہے صبح شام پابندی کے ساتھ, گارنٹی کے ساتھ ہم بتلائیں گے انشاءاللہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے. اس ورد میں, اس دعا میں آج بھی وہ طاقت ہے. جیسے ادرک 4000 سال پہلے بھی کیسا تھا, اس میں گرمی تھی, سردی کو دور کرنے کی طاقت ادرک میں 4000 سال پہلے بھی تھی, آج بھی ہے 2023 میں. یہی بات کہ لا الہ الا انت سبحانک کی تسبیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور تکلیفوں کو دور کرنے کا مداوا اس وقت بھی تھا حضرت یونس کے زمانے میں, آج 2024 میں بھی یہی ہے. جس پر مصیبت آئے اگر وہ صبح شام 40 مرتبہ, یا ہر نماز کے بعد 40, اس لیے کہتے ہیں کہ 40 کا جو عدد ہے اس میں تبدیلی کو بہت بڑا دخل ہے, تو 40 دن تک اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو تبدیلی یقینی ہے. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے صبح اور شام. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے جو تنظیم کی طرف سے دیا گیا, جیسے کہ آپ حضرات کو شروع رمضان میں بتلایا گیا تھا کہ ہمارے شہر کی شورا کمیٹی نے زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے قیام کے لیے شورا زکوٰۃ فنڈ کے نام سے ایک زکوٰۃ پلیٹ فارم کی شروعات کی ہے, جس میں زکوٰۃ کی وصولی کے بعد اس کو منصوبہ بند طریقے سے تقسیم کی جائے گی. آپ تمام اہل مال حضرات سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کا کچھ حصہ شورا کی زکوٰۃ میں ضرور جمع کرائیں تاکہ مسلم سماج کی ترقی اور خوشحالی کی مہم میں مددگار بنے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کے مسائل میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں, الحمدللہ سارے موضوع آ چکے ہیں, اور الحمدللہ یا تو صبح شام اللہ کے فضل و کرم سے بیان کرنا ہوتا ہی رہتا ہے. پچھلے ہفتے ہی میں نے زکوٰۃ کن پر واجب ہے, زکوٰۃ کن کن کو دینی چاہیے, کتنی دینی چاہیے, کہاں کہاں دینی چاہیے, اور پوری تفصیل میں نے بیان کی تھی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یا واللہ علیم حکیم. بہرحال میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا, پھر بھی میں ہمہ وقت موجود ہوتا ہوں, اوپر بیٹھتا ہوں, آپ کے درمیان میں موجود ہوں. اگر
ضرورت پڑتی ہے تو میں حاضر ہوں. الحمدللہ بڑے کئی لوگ پوچھنے آتے ہیں اور روزانہ آتے ہیں. اگر جس کو بھی ضرورت ہو وہ ہم سے پوچھ لیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا بیان پورا ہو گیا.